کہتے ہیں امام احمد نے فرمایا جنازے فیصلہ کریں گے. اچھا جنازے فیصلہ کریں گے حق اور باطل کا. ماشاءاللہ. حضرت عثمان کے جنازے میں کتنے آدمی تھے جی؟ 10-12. حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ 2 صحابہ نے پڑھا تھا. جس مقام پہ تھے وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے. 2 صحابہ نے پڑھا. ان سے پوچھو حضرت حسین کا جنازہ کتنوں نے پڑھا تھا؟ حضرت علی کا جنازہ کتنوں نے پڑھا؟ تماشا بنا رکھا ہے. بڑا جنازہ ہونا جی عشق رسول کی علامت ہے، یہ حق اور باطل کی علامت ہے. اگر یہی ہے تو پھر بے نظیر تم سے آگے نکل گئی ہے. پھر مان لو یہ جو جنرل سلیمانی مرا ایران میں اور خمینی دجال مرا وہ تم سے پھر آگے ہے، پھر جنازی فیصلہ کر لینا. میں کہتا ہوں جنازے پہلی بات تو ہے یہ بات ہی کوئی نہیں، لیکن جنازے میں بھی دیکھنا ہے کہ توحید والے کتنے آئے. مشرک کی تو دعا قبول ہی. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم. 1 کروڑ مشرک ایک طرف کھڑا ہو، 1 موحد ایک طرف کھڑا ہو، تو شان کس کی زیادہ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا جنازے میں اتنے مومن 40 مومن، 40 سے بھی کم بھی تعداد آئی ہے. 3 مومن بھی اکٹھے ہو جائیں اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں اللہ ان کی سفارش اس کے حق میں قبول کرتا ہے. بڑے جنازے فیصلہ کریں گے ماشاءاللہ. صحابہ کے تو پھر نہیں ہوئے. امام احمد کے ذمے لگایا جھوٹا قول. امام مالک وہ اتنے ان پڑھ نہیں تھے، انہیں پتا تھا صحابہ کے جنازوں کا. رش اور بھیڑ یہ مقبولیت نہیں. آج بھی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ دیکھتے ہیں بندے کس طرف زیادہ ہیں، کیونکہ جمہوری نظام ہے نا. جمہوری فطوری نظام کی سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ دیکھنا ہے بندے شکلیں فوٹو کس طرف زیادہ. یہ نہیں دیکھا کوئی انسان کا بچہ ہے بھی صحیح یا نہیں. عوام کس طرف زیادہ ہے، لوگ کس طرف زیادہ ہے، بس اس چیز کو دیکھتے ہیں. اس لیے میرا بھائی جنازوں سے کعبہ کے رب کی قسم جنازوں سے فیصلہ نہیں ہوگا، رشوں سے فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ ہوگا تو رب کی کتاب سے ہوگا، اور قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو مسئلہ توحید کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. مسئلہ توحید کی وفاداری کی بنیاد پہ ہوگا. یہ نہیں کہ توحید ہے نہیں اور بڑبڑ شروع ہے.